بنانے والا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری اولاد میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے، اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ تو دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف لے کر جاؤں گا، اور بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 124 کا 126 سورہ البقرہ۔ معزز سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو اور سارے ہی پہلو روشن اور سارے ہی پہلو ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا باعث۔ ان میں ایک پہلو پر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے اپنے رب سے مانگی۔ دعا کسی بھی انسان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، دعا انسان کے دل کا عکس ہوتا ہے، دعا کسی بھی انسان کی مستقبل کا تعین کرتا ہے، دعا کسی بھی فرد کی عقیدے کا اظہار کرتا ہے، دعا کسی بھی انسان کی ضرورتوں کو سامنے لے کر آتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور انبیاء کی دعائیں، سب انبیاء کی دعائیں بڑی عظیم تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک نے جو نقل کی ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی نمونہ ہے، بہت بڑا اور بہت ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو حضرت ابراہیم نے مانگا ہے وہ آپ مانگیں، جو حضرت ابراہیم نے تمنائیں کی ہیں وہ تمنائیں آپ کریں، جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہیں وہ آپ اللہ سے مانگیں۔ یقیناً اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعائیں قبول کی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو آپ نے مکہ اور اہل مکہ کے لیے مانگی، مکہ اور اہل مکہ کے لیے، یعنی ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، بستی کے رہنے والوں کے لیے دعائیں مانگی۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہوں، جہاں آپ کے اہل و عیال رہتے ہوں، اس علاقے کو دعا نہیں دینی چاہیے، اس علاقے کو کیا کہنی چاہیے؟ دعا دینی چاہیے۔ جس کشتی میں آپ سوار ہیں، آپ اگر یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ یہ ڈوب جائے تو آپ بچ جائیں، یہ تو دانا انسان کی بات نہیں ہے، عقل مند انسان یہ بات نہیں کرتا، عقل مند انسان ایسی دعا دیتا ہے، یہ دعا نہیں ہوتی، یہ بد دعا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ اہل مکہ کے لیے اور مکہ کے لیے دعا۔ آپ مکہ کے لیے دعا کر سکتے تھے، آپ نے اہل مکہ کے لیے دعا کیوں کی؟ اس لیے دعا کی ہے کہ اگر اہل مکہ دیندار نہیں ہوں گے تو مکہ ویران ہو جائے۔ مکہ کی آبادی پتھروں سے تو نہیں ہے، مکہ کی آبادی افراد سے ہے، اگر افراد ہی درست نہ ہو تو مکہ کی آبادی کیسے ہو؟ اس لیے افراد کے لیے بھی دعا کی اور مکہ کے لیے بھی دعا
دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے اور والدین کے لیے. یہ بھی بڑا عظیم پہلو ہے انسان کی زندگی کہ آپ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے کیا مانگتے ہیں. یہ خیرخواہی کا سب سے بڑا جذبہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے آپ نے کیا مانگا, اپنی اولاد کے لیے آپ کے احساسات اور جذبات کیا ہیں اور اپنے والدین کے لیے آپ کے احساس اور جذبات کیا ہیں. ایک وہ نسل ہے جس سے آپ نکلے ہیں, ایک وہ نسل ہے جو آپ سے نکلی. اب ان دونوں کے لیے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک پہلو یہ ہے, اور تیسرا پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے جو دعائیں مانگی. آپ کی جو ذات کے لیے دعائیں ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کیا مانگتے ہیں, آپ کی ضرورت کیا ہے, آپ کی تمنا کیا ہے, آپ کی آرزو کیا ہے, آپ کی خواہش کیا ہے, آپ مانگتے کیا ہے اللہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تیسرا پہلو یہ ہے. ان میں سے پہلا پہلو مکہ اور اہل مکہ کے لیے فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا. پہلی دعا یہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے اور مکہ کے شہر کے لیے. رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا, امن کا اور دین کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں. امن کا اور معاشرے کی بہتری کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں. امن کا اور سکون کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں. اگر آپ کو یہاں پر خطرہ ہو, مسجد کے اندر آپ بیٹھے اور آپ کو خطرہ ہو اپنی جان کا, آپ کو خطرہ ہو اپنے پیچھے مال کا, آپ کو خطرہ ہو اپنی آبرو کا, تو کیا کہیے گا کہ آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ آپ کی باتیں بھی ویران ہو جائیں گی, آپ کی عبادت بھی ویران ہو جائے گی. کیوں کہ آپ امن و امان سے نہیں. اس لیے سب سے بڑی جو دعا کی شہر مکہ کے لیے وہ کیا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. امن و امان ہوتا ہے تو آگے نظام چلتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, دنیا کے اندر آپ دیکھیں, عراق کا نقشہ دیکھ لیں, آپ شام کا نقشہ دیکھ لیں, آپ یمن کا نقشہ دیکھ لیں آپ, اور کچھ عرصہ پہلے تک ہم بھی ایک بہت بڑی مصیبت میں تھے. یہ امن و امان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے وطن کے لیے جہاں آپ رہتے ہیں اس کے لیے یہی دعا مانگنی چاہیے, رب اجعل ھذا البلد آمنا. ہمیں کبھی بھی ریاست سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کبھی بھی اس سرزمین سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جس سرزمین میں آپ رہتے ہیں یہی تو آپ کے لیے سب کچھ ہے. جہاں آپ رہ رہے ہیں, جہاں آپ کا گھر بار ہے, جہاں آپ کی بیوی بچے ہیں, جہاں آپ کے دوست و احباب ہیں, جہاں آپ کا سب کچھ ہے, اس کے لیے آپ دعا کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا کی اور امن و امان کی دعا کی. دوسری دعا اور اہم دعا اہل مکہ کے لیے, وہ کیا ہے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. آپ مانگ سکتے تھے اہل مکہ کے لیے اللہ ان کو گندم دے, اللہ ان کو جو دے, اللہ ان کو کھکڑی دے, اللہ ان کو پھل فروٹ دے, آم دے, فلاں دے. نہیں ایسا نہیں. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. فرمایا کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر دے. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں ایک پھل بھی پیدا نہیں ہوتا, دنیا کا کوئی پھل مکہ میں پیدا نہیں ہوتا, لیکن دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے کہ جو مکہ میں آپ کو میسر نہ آتا. یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم, دیکھیں دعا تو یہ ہے نا کہ وہاں پھل پیدا ہو جائیں, تو لوگ کہیں گے یہاں کی سرزمین ایسی ہے, یہاں پھل پیدا ہوئے ہیں. پھل وہاں پر پیدا نہیں ہو رہے, کوئی پھل وہاں پر پیدا نہیں ہوتا, لیکن دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو وہاں پر آپ کو ملتا نہ ہو. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. بہترین چیز ہے پھل, بہترین چیز ہے پھل. حضرت ابراہیم نے بہترین چیز اللہ سے مانگی ہے جو کھانے میں سب سے اعلیٰ, ذائقے میں سب سے اعلیٰ, دیکھنے میں سب سے اعلیٰ ہے, طاقت میں سب سے اعلیٰ ہے. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے وہ دعا مانگی. اس لیے اپنے اہل خانہ کے لیے یہ دعا مانگنے کے بجائے کہ ان کو پھل, ان کو گندم کھلا یا چاول کھلا, یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائے. جب پھل آئیں گے یقیناً یہ پھل جو ہے نا آسودگی لے کر آتے ہیں, یہ خوشحالی لے کر آتے ہیں, یہ طاقت لے کر آتے ہیں, توانائی لے کر آتے ہیں, خوبصورتی لے کر آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ پہلو بھی موجود تھا.
لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا، اب دیکھ لیجئے قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں، حضرت ابراہیم کے الفاظ کیا ہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اچھا یہ پھل ہر ایک کو ملنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، ہر ایک کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ دعا عام نہیں ہے، یہ دعا خاص من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا، ان کے لیے اللہ یہ دعا ہے، میری ہر ایک کے لیے نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ باغیوں کے لیے یہ دعا نہیں ہے، وفاداروں کے لیے یہ دعا ہے۔ یہ وفاداروں کے لیے دعا ہے جو اللہ کے وفادار ہیں، جو دین کے وفادار ہیں، جو مکہ المکرمہ کے وفادار ہیں، ان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا قال ومن کفر فمتعه قلیلا، ہاں ایسا بھی ہوگا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، دیکھیں جب سایہ آتا ہے تو سایہ ایسے نہیں ہوتا کہ مسلمان پر آئے غیر مسلم پر نہ آئے، سایہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ مسلمانوں کی وجہ سے غیر مسلم بھی فائدہ اٹھائیں گے، کچھ اللہ کے فرما برداروں کی وجہ سے اللہ کے نافرمان بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فرما برداروں کو رزق مل جائے، نافرمانوں کو بالکل بند ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ دنیا میں تو ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو مستروا الی عذاب النار، آخرت کے اندر ان کو عذاب کا، آگ کا عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں کے لیے ہے؟ یہ مکہ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مکہ کا رہنے والا ہے تو وہ بخشا گیا، جو مکہ کا رہنے والا ہے ہر رہنے والا ایماندار ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اور میں اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، جو دین اسلام کا انکار کرنے والے ہوں، لہٰذا ان کے لیے قرآن پاک نے یہ وعید سنائی، فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا، وہ دعا بھی اسی انداز سے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے بچا کے رکھنا، بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا، بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو بھی شرک سے بچائے اور آپ کی اولاد کو بھی اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں شرک سب سے بڑی بیماری، اور یہ ہمیشہ انسان کی تمنا ہونی چاہیے، انسان کی آرزو ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کہیں بہک نہ جائے، میری دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کہیں شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے۔ کھانے پینے کی فکر نہ کرے، کھانے پینے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ فکر عقیدے کی ہونی چاہیے کہ میرے جانے کے بعد کہیں میری اولاد بگڑ نہ جائے، میرے جانے کے بعد میری اولاد کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں یہیں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں پوچھا تھا کہ میرے بعد کھاؤ گے کیا، میرے بعد پہنو گے کیا، میرے بعد رہو گے کہاں، ایسا نہیں تھا، یہ فکر نہیں تھی۔ اور یہ فکر ہمیں اور آپ کو ہونی نہیں چاہیے۔ اہل توحید کی یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کہاں رہے گی، کوئی فکر نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، موت کا وقت قریب آیا، بادشاہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، دنیا کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، 66,000 مربع میل پر حکمرانی ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور بچوں کے پاس بھی کچھ نہیں۔ تو رجا بن حیوہ جو ان کا قریبی رشتہ دار تھا وہ کہنے لگا اپنی اولاد کے لیے کچھ وصیت ہی کر دیں بیت المال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی فکر کوئی نہیں ہے، میں نے ان کو اللہ کا دین سکھلا دیا ہے، اللہ سے تعلق ان کا قائم کر دیا ہے، اب اس کے بعد اگر یہ اللہ کے ہوں گے اللہ نے کبھی ضائع نہیں کرے، تو اللہ کی سپرد کر کے جائیں۔ یہ معاملہ اولاد کے بارے میں نہ سوچا کریں، یہ سوچیں ضرور اولاد کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ آپ کے جانے کے بعد خراب نہیں۔ ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے اور ابراہیم کے اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر یہ نہیں تھی کہ یہ کھائیں گے کیا، فکر یہ تھی کہ ہمارے بعد کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، ہمارے بعد کہیں ان کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، ہمارے بعد ان کا نظریہ کہیں نہ بدل جائے، ان کا عمل کہیں نہ بدل جائے۔ اس لیے اولاد کو جب دنیا سے جائیں تو وصیت کر کے جائیں
کہ شرک کبھی نہ کریں، اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر کے جائیں، قدم قدم پر ان کی تربیت کریں، کہیں وہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، کہیں وہ بے دین ہو کر دنیا سے نہ چلے جائیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا کے رکھنا اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ پھر ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ اور اہل مکہ کے لیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، اور بیت اللہ کی بنیاد بناتے ہوئے باپ اور بیٹا دونوں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، باپ حضرت ابراہیم، بیٹا حضرت اسماعیل۔ دعا کیا ہے؟ اب دیکھیں بیت اللہ کس کے حکم سے بنا تھا؟ انہوں نے خود بنایا تھا؟ حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا، اللہ نے آرڈر دیا کہ بناؤ۔ اس کے باوجود دونوں پیغمبر بنا رہے ہیں، اور پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ اللہ یہ جو ہم نے بنایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو کیا کر لے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے مسجدیں بنا دی، مسجد اللہ کا گھر بنایا، یہ بھی ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، تو بھائی اللہ اپنے گھر کا بھی محتاج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے گھر کو بھی قبول نہ کرے، اللہ اس چیز کا محتاج تو نہیں ہے۔ دعا اللہ سے مانگنی، جب اللہ کا گھر بنائے، سب سے دنیا کے اندر پاکیزہ جگہ ہے، محترم جگہ ہے، پیاری جگہ ہے بیت اللہ، لیکن وہاں بنانے کے بعد دو پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو کیا کر لے، اپنی بارگاہ میں قبول کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس لیے کوئی اچھا عمل کرنے کے بعد یہ نہ سوچا کریں کہ اچھا عمل کیا ہے تو قبول ہی قبول ہوگا، اچھے عمل ہی بات پر رد ہو جاتے ہیں۔ اچھا عمل کر کے بعد میں اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے التجائیں کریں، نماز پڑھی ہے اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کو کیا کر لے، روزہ رکھا ہے دعا مانگے، اللہ اس کو قبول کر، صدقہ خیرات دیا ہے دعا مانگے، اللہ اس کو قبول کر، مسجد بنائی ہے دعا مانگے، اللہ اس کو قبول کر لے، مدرسہ بنایا ہے دعا مانگے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی چیز آپ نے بنائی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو بنانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے انبیاء کی سنت یہ ہے کہ بیت اللہ بنایا جا رہا ہے اور دو پیغمبر دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس کو قبول کر لے اور تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے ایک اور دعا کی، یہ دعا حضرت ابراہیم کی سب سے عظیم دعا تھی اور سب سے خوبصورت دعا تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس بستی کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک کی یہ جو دعا ہے یہ کب قبول ہوتی ہے؟ 2000 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا 2000 سال کے بعد قبول ہوئی، اور کس کے صورت میں قبول ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت بڑا نیک انسان دعا مانگے فوراً قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انبیاء کی دعا لیٹ قبول ہوتی اور اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں حکم ہے، امر ہے اللہ کا، کہ آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں دعا قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات آپ کی دعائیں صدیوں بعد قبول ہوں اور وہ کسی نہ کسی صورت میں سامنے آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی حضرت ابراہیم نے، صدیوں بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے اور آپ وہاں پر نبی بنائے گئے، اور آپ نے ان لوگوں کی تعلیم، تربیت، حکمت سب کچھ آپ نے ان کے اندر کیا۔ یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت کتنی بڑی دعا مانگی ہے، اور اس دعا کے ہم اور آپ بھی محسن حال بنے تھے۔ اگر محسن کائنات نہ ہوتے تو آپ اور ہم کہاں ہوتے، ہمارا ایمان کہاں ہوتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے مجھے یہاں پر بھیج دیا۔ تو کتنی عظیم دعا ہے اہل مکہ کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اس کے بعد دعائیں آتی ہیں اپنی اولاد کے لیے اور والدین کے لیے۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک،
کہ اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا دے. بات اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے نا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, کہ اللہ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے. اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, میری اولاد ساری تو ممکن ہے فرما بردار نہ بنے, لیکن ان میں سے ایک امت, ایک گروہ جو ہے وہ اپنا فرما بردار بنا. لیکن جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اخلاص نیت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد, اگر وہ دعا بظاہر قبول ہو یا نہ ہو, آپ کو اجر تو مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں, آپ کو اجر تو ملے. اس لیے فرمایا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, کہ اللہ ہمیں مناسک سکھلا دے, یعنی عبادت کے طریقے سکھلا دے. وَتُوبْ عَلَيْنَا, کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان. دوسری دعا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے جا کر بیت اللہ کے پاس چھوڑ. اور ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ اب دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے, نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ پہننے کے لیے, نہ رہائش کے لیے, کوئی چیز نہیں ہے. دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا تو یہ مانگنی چاہیے تھی کہ اللہ ان کے لیے روٹی کا بندوبست کر دے, اللہ ان کے لیے چھت کا بندوبست کر دے, اللہ ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دے. یہ انبیاء کا مشن, یہ انبیاء کا عقیدہ, یہ انبیاء کا نظریہ, یہ انبیاء کی سوچ. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا, یہ اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا. فاجعل افئدۃ من الناس, اے اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تہوی الیہم, اپنے بیت اللہ کی طرف مائل کر دے, اپنے گھر کی طرف مائل کر دے, اس کی خدمت کی طرف ان کو لگا دے. اور وارزقہم من الثمرات, اگلی دعا یہ کی کہ اللہ, اور یہ دعا سب کے لیے وہی دعا ہے جو اہل مکہ کے لیے کی کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کر, لعلہم یشکرون, تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں, تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں, یہ کھا کر تیرا شکر ادا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سبحان اللہ قرآن پاک کی عظیم ترین دعاؤں میں سے. پھر ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اپنے لیے دعا مانگنا, یاد رکھیں کہ اپنے لیے ہر وقت یہ دعا مانگے. پیغمبر دعا مانگ رہے جو سب سے زیادہ نماز کو قائم کرنے والا. اس کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کے اندر کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, نماز اس طرح حق ہے اس طرح ادا نہیں ہوتی, تو دعا کرنی چاہیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی, اولاد کے لیے یہ فکر کرے کہ یہ نمازی بن جائے, اولاد کے لیے یہ فکر کرے کہ یہ نمازی بن جائے. جب نمازی بن جائیں گے, جب اللہ کے بن جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کرے. تو فرمایا کہ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے اللہ یہ جو میں دعا کر رہا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر. پھر ساتھ ہی فرمایا رب اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, میرے والدین کی مغفرت کر دے. یہاں والدین کے لیے بھی دعا, والدین کے لیے بھی دعا. والدین انسان کی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. انسان کی محسن ہوتے ہیں, ہر انسان کے والدین محسن ہوتے ہیں. اپنی ہر دعا میں, اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کو کبھی نہ بھولیں. اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. یہ جو اولاد کے لیے بندہ دعا نہیں کرتا نا, یہ بات سوائے پچھتانے کی اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. والدین کے لیے دعا نہیں کرتا تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا. اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, حضرت ابراہیم کا طریقہ. اور فرمایا کہ ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, میرے والدین کی مغفرت کر دے. وللمؤمنین, اور اہل ایمان کی بھی مغفرت فرما. اہل ایمان کو شامل کرنا اپنی دعاؤں میں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اپنے لیے صرف نہ مانگا کریں, اپنے لیے بھی مانگیں, اپنی اولاد کے لیے مانگے, اپنے والدین کے لیے مانگے اور سارے مومنوں کے لیے مانگے. یوم یقوم الحساب, فرمایا جو حساب و کتاب کا دن ہے, جو آخرت کا دن ہے, اللہ اس دن میں کیا کرنا, ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا اور ہماری مغفرت کر دینا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں بھی بڑی عجیب تھی. رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر. حکمت ہوتا ہے بولنے کا طریقہ, سمجھانے کا طریقہ, سمجھنے کا طریقہ, یہ حکمت ہے.
اور والحقنی بالصالحین، اے اللہ آخرت میں مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں، جو ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ آخرت میں مجھے کن لوگوں کے ساتھ شامل کرنا؟ نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ آخرت میں سچے لوگوں کے ساتھ میری زبان کو شامل کرنا۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت نعیم عطا کرنا، اس کا مجھے وارث بنانا۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کرنا، اگرچہ وہ کیا تھے؟ وہ گمراہ تھے۔ پتہ تھا والد گمراہ ہے، پتہ ہے توحید پرست نہیں ہے، پتہ ہے مشرک ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم والد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں کہ کسی بھی بندے کی اخلاص اور محبت کی انتہا ہوتی، کسی بھی انسان کی للہیت کی انتہا ہوتی، اخلاص کی انتہا ہوتی ہے کہ پتہ ہے کہ مشرک ہے لیکن اس کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہ دعا نقل کی اور فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا نہ کرنا، مجھے غمگین نہ کرنا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہاں قلب سلیم کام آئے گا جو اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں لگا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات کے لیے۔ یہ جو دعائیں حضرت ابراہیم نے اپنی ذات کے لیے مانگی، آپ بھی اپنی ذات کے لیے مانگی۔ جو اولاد اور والدین کے لیے مانگی، آپ بھی اپنی اولاد اور والدین کے لیے مانگیں۔ اور جو شہر مکہ کے لیے اور اہل مکہ کے لیے مانگی ہے، یہ دنیا کے ہر فرد کے لیے اور ہر شہر کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نبی کی زبان سے نکلی ہی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب ان دعاؤں کو آپ اپنی زبان پر لے کر آئیں گے تو یقیناً اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔